ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا، لیکن یہاں کے لوگ سب مل جل کر رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے چچا کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی بانجھ عورت اس سے شادی کرے گی اسے اولاد ہو جائے گی، جبکہ چچا کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی۔ گاؤں کی ہر طلاق یافتہ بانجھ عورت اس سے شادی کی خواہش مند تھی۔ چچا نے 3 شادیاں کیں اور سب میں اولاد ہوئی، لیکن شادی کی کچھ عرصے بعد یا تو چچا کی بیوی مر جاتی یا چچا سے طلاق لے لیتی اور اپنا بچہ بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ میری شادی ہوئی اور میرا بچہ ضائع ہو گیا، جس پر ڈاکٹرز نے کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے مجھے بانجھ قرار دے دیا۔ لیکن مجھے بچے کا بہت شوق تھا، اس لیے ایک دن میں چچا کے پاس پہنچ گئی کہ مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن چچا کی حقیقت سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں چپ کر کے واپس آ گئی، کیونکہ چچا کے پاس تو ہمارے گاؤں میں ایک عبداللہ چچا رہتے تھے۔ ان کا ابا کے بڑے اچھے دوستوں کی فہرست میں شمار ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں ان دنوں 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور ہم کچھ بچے عبداللہ چچا کے گھر ٹی وی دیکھنے جاتے تھے، کیونکہ پورے گاؤں میں صرف اسی کے گھر ٹی وی تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عبداللہ چچا کے گھر کوئی عورت نہیں ہوتی تھی۔ ہم بچے اکثر اس سے پوچھتے، چچا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت ہم بچوں کو گاؤں کی شادیوں پر جانے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ ہم بچوں کے سوال پر چچا کہا کرتا تھا کہ ابھی میری عمر نہیں ہوئی شادی کی۔ ہم سب بچے عبداللہ چچا کی اس بات پر زور زور سے ہنستے تھے، کیونکہ اس کی عمر ہمارے والدین سے بھی زیادہ تھی۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پورے گاؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، مگر جب میں نے 8ویں کا امتحان پاس کیا تو امی نے گھر بٹھا لیا۔ پورے گاؤں میں صرف عبداللہ چچا ہی امیر تھا۔ اس کا نہ کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ وہ شہر میں ٹھیکے پر کام کرتا تھا اور خوب پیسے کماتا تھا اور پیسے جمع کیے جاتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ پیسے کی وجہ سے چچا کے آگے پیچھے پھرتے اور اسے شادی کا مشورہ دیتے۔ میرے اپنے ابا کی عبداللہ چچا سے کافی دوستی تھی۔ وہ جب بھی ان سے ملنے جاتے کہتے، عبداللہ اتنی دولت اور جائیداد کس کے لیے چھوڑ کر جائے گا؟ تیرا کوئی ولی وارث بھی تو ہونا چاہیے۔ آخر ایک دن عبداللہ چچا نے ہاں کر دی، ٹھیک ہے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پورے گاؤں کو بہت خوشی ہوئی اور ہر ایک نے اپنے طور پر چچا کے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے، مگر سب کے سب دنگ رہ گئے جب چچا نے ماسی فاطمہ کا نام لیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جو سنتا حیرت سے سن ہو کر رہ جاتا اور اسے یقین نہ آتا کہ عبداللہ چچا نے ماسی فاطمہ سے شادی کی بات کی ہے۔ ماسی فاطمہ ہمارے گاؤں کی وہ عورت تھی جسے اس کے اپنے خاندان والوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ماسی کی شادی اسی گاؤں میں ہوئی تھی اور 5 سال بعد ہی اسے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کی دوسری شادی ہوئی، مگر اس بار بھی بانجھ پن کا تانا دے کر کچھ ہی عرصے میں اس کا گھر دوبارہ سے اجڑ گیا۔ اب پورے گاؤں کو معلوم ہو چکا تھا کہ فاطمہ ایک بانجھ عورت ہے اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اور وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرنے لگی۔ وہ عورت جسے پورا گاؤں ٹھکرا چکا تھا، اس کا رشتہ آ جائے اور وہ بھی عبداللہ چچا جیسے امیر آدمی کا، تو حیرت ہی تو کی جا سکتی تھی۔ میری اماں نے جب سنا تو کہا، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ عبداللہ نے اس کے لیے رشتہ کیسے ڈال دیا؟ ضرور فاطمہ نے اسے اپنے پیچھے لگایا ہوگا۔ ابا اماں کو جھڑک کر کہنے لگے، نیک بخت یوں فضول میں کسی پر الزام نہیں لگایا کرتے، وہ بیچاری شریف عورت ہے، اسے تو علم بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے عبداللہ نے رشتہ ڈالا ہے۔ جس وقت یہ سارا معاملہ پیش آ رہا تھا میں بہت حیران ہو رہی تھی، کیونکہ عبداللہ چچا کی عمر اس وقت 60 سال کے قریب تھی۔ اگر وہ وارث کے لیے شادی کر رہے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ کسی صحیح عورت سے شادی کرتے جو انہیں اولاد دے دیتی، نہ کہ بانجھ عورت سے۔ مگر چاچا پر کسی کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگا، مجھے یقین ہے جب اس کی مجھ سے شادی ہو جائے گی تو وہ بانجھ نہیں رہے گی۔ چاچا کی ضد کے آگے سبھی کو ہار ماننی پڑی۔ میں نے 10ویں کے پیپر دیے تھے اور آج کل فارغ ہی تھی۔ ابا نے کہا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر چاچا کی شادی کے سارے انتظامات کرو۔ اس دن میں اور اماں
چاچا کے گھر کی صفائی کے لیے گئے۔ اماں مجھے صفائی پر لگا کر خود باہر جا کر محلے والی عورتوں سے باتیں کرنے لگی۔ صفائی کرنے کے دوران میری نظر ایک شیشی پر پڑی۔ اس میں شاید کوئی دوائی تھی۔ میں نے تجسس میں اس شیشی پر لگے لیبل سے دوائی کا نام پڑھنا شروع کیا۔ میری انگریزی کمزور تھی، اس لیے بار بار پڑھنے کے باوجود مجھ سے اس دوائی کا نام نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ ابھی میں شیشی کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ ہی رہی تھی کہ اسی وقت عبداللہ چچا اندر داخل ہو گئے۔ میرے ہاتھ میں شیشی دیکھ کر وہ گھبرا سے گئے۔ میں نے پوچھا یہ کیسی دوائی ہے؟ انہوں نے مجھ سے وہ دوائی لے کر واپس اسی جگہ پر رکھ دی اور کہا کہ یہ ہر مرض کی دوا کا علاج ہے، اس کو کھانے سے طاقت ملتی ہے، تیری ماسی فاطمہ کو کھلاؤں گا۔ میں تجسس سے اسے دوبارہ پکڑ کر دیکھنے لگی۔ چاچا نے مجھے منع کر دیا کہ میں آج کے بعد اسے ہاتھ نہ لگاؤں۔ خیر، عبداللہ چچا کی شادی ہو گئی۔ ماسی فاطمہ اس کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ سب ہنستے تھے کہ چچا نے ایک بانجھ عورت سے شادی کر لی ہے، اب ساری عمر اولاد کے لیے ترستا رہے گا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی جب ان کی بیوی یعنی ماسی فاطمہ حاملہ ہوئی تو گویا سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کسی کو یقین نہ آیا۔ گاؤں کی دائی نے یہ خبر پھیلائی تھی۔ میں سائنسی مضمون پڑھ رہی تھی، اس لیے یہ خبر سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ کیا بانجھ عورت بھی بھلا بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ میں نے اپنی میڈم سے پوچھا کہ میڈم جی، کیا ایک بانجھ عورت شادی کرے تو وہ ماں بن سکتی ہے؟ میڈم کہنے لگی، ارے ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، تمہیں کس نے کہا؟ میں نے جب میڈم کو فاطمہ ماسی کے حاملہ ہونے کی خبر دی تو وہ گمسم سی ہو گئیں اور کہنے لگیں، ہو سکتا ہے یہ معجزہ ہو۔ معجزے بھی تو ہوتے ہیں، خدا کسی کو بھی نواز سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے۔ میری میڈم اولاد کے نام پر دکھی ہو گئی تھیں۔ اس کی بھی اولاد نہیں تھی اور اس کو بھی اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ میں نے دل میں سوچا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ چچا کسی بانجھ عورت سے بھی شادی کر لے گا تو میں اپنی میڈم کے لیے رشتے کا کہہ دیتی۔ میں ایک دن عبداللہ چچا کے گھر گئی۔ وہ گھر پر نہیں تھا، صرف اس کی بیوی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں دیکھا کہ اس دن جو عجیب سی دوائی میں نے دیکھی تھی وہ اب نہیں تھی۔ میں نے کہا، ماسی تم نے کیا ساری گولیاں کھا لی ہیں؟ وہ حیرانی سے کہنے لگی، میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، یہاں گولیوں والی ایک شیشی تھی۔ کچھ سوچ کر کہنے لگی، یہاں تو نہیں دیکھی میں نے۔ ہاں، عبداللہ کی جیب میں ہوتی ہے ایک دوائی والی شیشی، وہ روز ایک گولی کھاتا ہے۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے لگا ماسی نے وہ گولیاں کھائی ہوں گی، اس لیے حاملہ ہوئی ہے، مگر اس نے تو کوئی گولی نہیں کھائی تھی۔ پھر گولیوں کے بغیر اس کا حاملہ ہونا واقعی معجزے والی بات تھی۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ چچا اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہر مہینے بعد اس کو چیک اپ کے لیے شہر لے جاتا تھا۔ پھر ایک دن وہ بچے کی ولادت کے لیے شہر کے کسی بڑے ہسپتال چلے گئے۔ عبداللہ چچا امیر آدمی تھا، افورڈ کر سکتا تھا۔ پھر اگلے دن خبر ملی کہ چچا کے ہاں بیٹے نے جنم لیا ہے۔ وہ دونوں اپنے بیٹے کو لے کر گاؤں آئے اور مٹھائی بانٹی۔ ایک مہینے بعد ہی اچانک ماسی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ یہ خبر سب کے سروں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ 40 دن گزرنے پر گاؤں والے پھر سے چچا پر دوسری شادی کے لیے زور دینے لگے کہ پہلے تو تم اکیلے تھے، مگر اب ایک بچہ بھی ہے، بچے کو ماں کی سخت ضرورت ہے۔ چچا نے اس بار بھی اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، مگر میری شرط ہے کہ عورت بانجھ ہو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مجھ سے شادی کے بعد اس کی گود ہری ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے ذہن میں فوراً اپنی بانجھ میڈم کا خیال آیا۔ عبداللہ چچا عمر میں ان سے 20 سال بڑے تھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ میڈم کے گھر والے نہیں مانیں گے، مگر جب میں نے اماں کو بات کرنے کے لیے بھیجا تو میڈم کے گھر والوں نے فوراً ہاں کر دی اور کچھ ہی دنوں بعد میڈم جی کی بھی شادی ہو گئی۔ گاؤں والوں کو بھی آرام آیا کہ چلو، عبداللہ کو بیوی اور اس کے بچے کو ماں مل گئی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک اور بانجھ عورت چچا سے شادی کر کے حاملہ ہو جائے گی اور بچہ پیدا کر لے گی، مگر ایسا ہی ہوا۔ میڈم جی نے خوبصورت سی لڑکی پیدا کی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ لڑکی نہ چچا جیسی تھی اور نہ میڈم جیسی۔ اب تو پورے گاؤں کو سانپ سونگھ گیا۔
کہ ضرور عبداللہ چچا کے پاس کوئی راز ہے یا وہ کچھ خاص کرتا ہے جو بانجھ عورتوں کو بھی حاملہ کر دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ راز جاننے کی بڑی کوشش کی مگر عبداللہ چچا نے کسی کو نہ بتایا، یہاں تک کہ میرے ابا ان کے بہت اچھے دوست تھے مگر ان کو بھی نہ بتایا۔ میں خود تجسس میں کئی بار میڈم جی کو بول چکی تھی کہ آپ ہی بتا دو کہ کیا راز ہے، مگر وہ ہنس کر کہتی کہ یہ معجزہ ہے بس۔ دوسری شادی کو 1 سال گزرا تھا۔ میڈم جی نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کی ایک اور بانجھ عورت سے شادی کروا دیتی ہوں جس کو پہلے بھی 2 طلاقیں ہو چکی تھیں۔ میڈم جی نے اس بانجھ اور غریب عورت کی چچا سے شادی کروا دی۔ ہمیں امید تھی کہ سوکنے آپس میں ضرور لڑیں گی مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان میں مثالی سلوک تھا۔ کچھ عرصے بعد جانے ایسا کیا ہوا کہ میڈم جی نے عبداللہ چچا سے طلاق لے لی اور اپنی بچی کو لے کر گاؤں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ دوسرا بڑا جھٹکا تھا اور تجسس تھا جو گاؤں والوں کو کھائے جا رہا تھا۔ حیرانی ہی حیرانی تھی، پہلے بانجھ عورتوں کے بچے پیدا کرنا اور پھر میڈم جی کا طلاق لے لینا اور چچا کا آرام سے طلاق بھی دے دینا۔ یہ معاملہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب تیسری بیوی سے ہی 1 سال کے اندر چچا کی تیسری اولاد ہوئی اور پھر اگلے سال چوتھی۔ 65 سال کی عمر میں چچا کی 4 اولادیں ہو چکی تھیں۔ اب تو ہر طرف مشہور ہو گیا تھا کہ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوتا ہو یا جو عورت بانجھ ہو جائے وہ عبداللہ چچا سے شادی کر لے تو اس کی اولاد ہو جائے گی۔ دوسری طرف جیسے چچا کے رزق میں برکت ہوئی جا رہی تھی، اس کی دولت بجائے کم ہونے کے ایک دم سے بڑھنے لگی تھی۔ حالانکہ اب تو انہوں نے کام پر جانا بھی بہت کم کر دیا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اسی دوران میری عمر شادی کی ہو گئی، اگرچہ ابھی اور پڑھنا چاہتی تھی مگر اماں ابا کے آگے میری ایک نہ چلی اور انہوں نے میرے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا اماں اگر میری شادی کرنی ہے تو کسی اچھے گھرانے میں کرنا اور شہر میں کرنا، مجھے گاؤں میں شادی نہیں کرنی۔ میں نے سنا تھا کہ شہر والے بڑے کھلے ذہن کے ہوتے ہیں، روک ٹوک نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی عورتوں پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ ابا نے عبداللہ چچا سے کہا کہ تم تو شہر آتے جاتے ہو، میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرو، وہ شہر میں شادی کرنا چاہتی ہے۔ عبداللہ چچا نے حامی بھر لی، لیکن بدقسمتی سے ایک بار پھر وہ اکیلے رہ گئے۔ ان کی تیسری بیوی بھی شادی کے 3 سال بعد مر گئی۔ عبداللہ چچا نے بچوں کے لیے ملازمہ رکھ لی، 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ وہ اکیلے سنبھال نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی بھی ایک عمر ہو گئی تھی، 70 کے قریب پہنچنے والے تھے۔ اب کی بار کئی بانجھ عورتوں نے اپنے رشتے پیش کیے کیونکہ سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ عبداللہ چچا سے شادی کرنے کے بعد کوئی عورت بانجھ نہیں رہتی تھی، مگر فی الحال چچا نے منع کر دیا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ چچا اس وجہ سے کافی عرصہ شہر ہی نہ جا سکے تھے۔ ابا دوبارہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کا کہتے، بڑی شرم آ رہی تھی کہ وہ بیچارے اپنے غم سے ابھی تک نہیں نکلے، لیکن دوسری طرف ابا کو میری شادی کی بھی جلدی تھی کیونکہ برادری والے باتیں کر رہے تھے۔ ایک دن میں نے سوچا اس سے پہلے ابا کسی سے بھی میری شادی کر دیں، میں خود ہی چچا کو جا کر بول دیتی ہوں کہ شہر جائیں اور میرے لیے اچھا رشتہ تلاش کریں۔ میری عبداللہ چچا سے بڑی بے تکلفی تھی اور میں ان کو یہ بات کہہ سکتی تھی، اس لیے ایک دن بتائے بغیر میں ان کے گھر چلی گئی، مگر اندر بڑھتے قدم میرے بیٹھک کے پاس ہی رک گئے کیونکہ اندر سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے تصدیق کرنے کی خاطر چوری اندر جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میرا شک ٹھیک نکلا تھا۔ اندر میڈم جی اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھیں۔ وہ عبداللہ چچا سے کہہ رہی تھیں کہ آپ کسی اور بانجھ عورت سے شادی کر لینا، اس کو بھی معاشرے میں ایک مقام مل جائے گا اور بچوں کی پرورش بھی ٹھیک سے ہو جائے گی۔ چچا کہنے لگا نہیں، اب مجھے جانے کیوں کسی پر اعتبار نہیں آتا۔ تم تینوں نے اس راز کو سینے تک محدود رکھا کہ میری بانجھ عورتیں کیسے حاملہ ہو جاتی ہیں، مگر اگر کسی نے یہ راز نہ رکھا تو پورے گاؤں کے سامنے راز کھل جائے گا اور میں ایسا نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کسی کی بھی بدنامی ہو۔ جو راز سالوں سے چھپا ہوا ہے اسے چھپا ہی رہنے دو۔ اب میرا دل کسی پر یقین کرنے کو نہیں چاہتا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے کان لگا کر ایک ایک لفظ سنا تھا مگر مجال ہے کہ ایک لفظ بھی سمجھ آئی ہو۔
میں جان گئی تھی کہ وہ دونوں کسی راز کی بات کر رہے تھے۔ شاید وہ راز یہی تھا کہ چچا کی بانجھ بیویاں اولاد کیسے دیتی ہیں، مگر انہوں نے کھل کر بات ہی نہیں کی تھی۔ ایسے انداز میں کی کہ میں سارا کچھ سن کر بھی کچھ سمجھ نہ پائی۔ اتنے میں میڈم جی باہر نکلیں اور اس کی نظر مجھ پر پڑی تو دیکھتے ہی اس کی رنگت فک ہو گئی۔ میں نے میڈم جی کی 3 سالہ بیٹی کو پیار کرتے ہوئے پوچھا کہ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ آپ نے عبداللہ چچا سے طلاق کیوں لی، اور اب اس الجھن میں رہوں گی کہ آپ انہیں چوری چوری ملنے کیوں آتی ہیں۔ میرا الزام سن کر وہ تڑپ اٹھی اور کہا، میں کوئی چوری چوری ملنے نہیں آتی، آج آئی ہوں۔ ان کی بیوی کے مرنے کا افسوس ہوا تھا، تعزیت کرنے آئی تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ جو ایک بار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں انہیں دوبارہ پلٹ کر آنے کا حق نہیں ہوتا۔ آج آپ ان کی بیوی ہوتی تو وہ اکیلے نہ ہوتے، مگر آپ کو تو جانے کی جلدی تھی نا، اس لیے آپ نے جھٹ پٹ اپنی ہی کسی بانجھ سہیلی سے چچا کی شادی کروائی اور خود ان کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ آپ تو ہمیں محبت اور وفا کے سبق پڑھاتی تھیں۔ میڈم جی، آپ تو خود بے وفا نکلیں۔ ہماری باتوں کی آواز سن کر چچا اندر سے نکل آئے اور مجھے ناگواری سے منع کیا کہ چپ ہو جاؤ، کیوں اس سے بدتمیزی کر رہی ہو، بڑی ہے وہ تم سے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو چاچا نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ تم جاؤ، میں پوچھتا ہوں کہ تم سے بدتمیزی کیوں کر رہے تھے۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ میں تو ان دونوں کا سلوک دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ یہ واحد جوڑا ہوگا جو طلاق کے بعد بھی آپس میں اتنے سکون والے ماحول میں بات کر رہا ہوگا۔ مجھے اصل غصہ اور حیرانی چاچا پر تھی کہ ایک تو انہوں نے استاد جی کو عزت دی، ان سے شادی کی، ان کو اولاد دی، اپنا نام اور پیسہ دیا، اور بدلے میں وہ طلاق لے کر چلتی بنی اور انہوں نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ میں عبداللہ چچا کے گھر سے کوئی بات کیے بنا ہی گھر آ گئی۔ گھر آئی تو دیکھا کہ تایا جی آئے ہوئے تھے۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لائے تھے اور ابا اپنے بھائی کو منع نہ کر پائے اور میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں بہت چیخی کہ وہ لوگ بہت ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں، میں ان کے گھر خوش نہیں رہ سکتی، مگر میرے ابا نے میری کوئی بات نہیں سنی اور زبردستی میری شادی میرے تایا زاد سے کر دی۔ مجھے شروع سے ہی تایا کے گھر کا ماحول پسند نہیں تھا، اگرچہ وہ بہت امیر تھے مگر اخلاقیات کی کوئی نام کی چیز ان میں نہیں تھی۔ میں کیا کرتی، مجبوری میں اپنے باپ کی عزت کی خاطر تیار ہو گئی۔ میری شادی کو دوسرا سال تھا اور پچھلا 1 سال میں نے جیسے گزارا تھا وہ میں ہی جانتی تھی۔ بہت مشکل سے وقت کاٹ رہی تھی اور میں بس یہی دعا کرتی تھی کہ میری جان چھوٹ جائے، مگر میری جان ایسے چھوٹے گی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا پہلا بچہ پیدا ہونے والا تھا کہ میری جیٹھانی نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا، پیٹ کے بل نیچے آ گری، ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی۔ معلوم ہوا کہ میں نے اپنا بچہ کھو دیا اور آج کے بعد میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ یہ سن کر میرے سسرال والے میرے باپ کے گھر مجھے چھوڑ آئے کہ اب یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ہم نے اسے رکھ کر کیا کرنا ہے۔ یہی نہیں، تائی نے پورے خاندان اور برادری میں یہ مشہور کر دیا کہ میں اب بانجھ ہو گئی ہوں، اس لیے پھر میرا رشتہ ہی نہیں آیا۔ کبھی گاؤں والے مذاق مذاق میں ابا سے کہتے کہ اپنی بانجھ بیٹی کی شادی عبداللہ چاچا سے کروا دو، یہ بھی اولاد جنم دے دے گی۔ اسی لیے آج میں عبداللہ چاچا کے گھر میں موجود تھی۔ ابا مجھے اس سے بات کرنے کا موقع دے کر خود کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ عبداللہ چاچا کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ سے اس میں لگی رہی ہو کہ کسی طرح تمہیں میرے اس راز سے آگاہی ہو جائے کہ میں بانجھ عورتوں سے کیسے اولاد پیدا کر سکتا ہوں۔ تم کیا، پورا گاؤں ہی اس تجسس میں مجھ سے ہزاروں سوال پوچھتا تھا، مگر میں نے اس راز کو ہمیشہ راز رکھا، مگر آج تم پر یہ راز کھول رہا ہوں۔ میں 20 سال کا تھا جب میں بیمار ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس ہسپتال گیا تو اس نے میرا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد یہ انکشاف کیا کہ میں بچپن سے بیمار تھا، مگر کسی نے میری بیماری کا نوٹس نہیں لیا اور مسئلہ بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ ہو گیا کہ تب ڈاکٹرز نے آپریشن کیا اور مجھ سے کہا کہ اب تم ساری زندگی کے لیے باپ بننے کے قابل نہیں رہے، تم اس اہلیت سے محروم ہو گئے ہو۔ یہ خبر جنگل کی طرح پورے خاندان میں پھیل گئی۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، طنز بھرے جملے کہنے لگے اور ترس کھانے لگے۔ میری منگنی ٹوٹ گئی، بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی، وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے،
والدین کے مرنے کے بعد مجھے اپنا آپ وہاں غیر ضروری لگا، اس لیے میں اس گاؤں میں چلا آیا۔ میں نے شادی تو کرنی نہیں تھی، اس لیے محنت کرنے لگا۔ دن رات کی محنت سے میں اس قابل ہو گیا کہ پیسے کے بل بوتے پر اس گاؤں میں میری عزت ہونے لگی، دوست یار بن گئے اور زندگی اچھی گزرنے لگی۔ سب لوگ مجھ سے شادی کا کہتے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ ایک عورت ماں بن کر ہی مکمل ہوتی ہے، اور جب میں اسے یہ خوشی دے ہی نہیں سکتا تو کتنی دیر مجھ سے جڑ کر بیٹھی رہے گی۔ دوست وغیرہ شادی کے لیے اصرار کرتے تو میں چپ ہو جاتا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میں بعد میں بھی اکیلا ہی رہ جاؤں گا، اس لیے مختلف بہانے لگا کر انہیں ٹال دیتا۔ گاؤں میں مجھے فاطمہ کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، بیچاری بانجھ پن کے تانے سنتی تھی۔ مجھے اس کا دکھ اپنے جیسا لگتا تھا، وہ بیچاری بھی اپنوں کے تانوں کا شکار ہو کر اذیت والی زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے اس کے لیے بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ پھر جب مجھے میرے دوستوں نے احساس دلایا کہ اتنی دولت کس کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے، تو مجھے بھی محسوس ہوا کہ مجھے اپنی دولت کسی نیک کام میں لگانی چاہیے۔ میں نے سوچا کہ کسی یتیم خانے سے بچے گود لے کر ان کی بہترین پرورش کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے میں بچے نہیں پال سکتا تھا، ان کے لیے ایک ماں ہونی چاہیے تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ میں نے فاطمہ کو شادی کا پیغام بھجوایا، لیکن اس کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ میں بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں اور تم بھی نہیں ہو، تو ہم شادی کر لیتے ہیں اور کوئی بچہ گود لے لیں گے۔ فاطمہ نے ہاں کر دی اور میں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد میں نے سوچا کہ لوگ تو بچہ گود لینے کے بعد بھی فاطمہ کو تانے دیں گے کہ وہ بانجھ تھی، اس لیے بچہ گود لینا پڑا، اور گاؤں والے اس بچے کو کبھی میرے سگے بچے والی عزت نہیں دیں گے۔ اس لیے میں نے دائی کو پیسے دیے، گاؤں میں اعلان کر دو کہ فاطمہ ماں بننے والی ہے۔ اس دائی نے منہ مانگے پیسے مانگے اور یہ خبر پھیلا دی۔ 9 ماہ بعد ہم شہر جا کر ڈیلیوری کے بہانے یتیم خانے سے بچہ لے آئے۔ اب کوئی فاطمہ کو بانجھ پن کے تانے نہیں دیتا تھا۔ وہ میری بہت شکر گزار ہوتی تھی، لیکن اس کی خوشیوں کے دن تھوڑے ہی تھے۔ اس کو ٹی بی ہو گیا اور وہ چلی گئی۔ پھر تمہاری میڈم جی سے مجھے شادی کرنی پڑی، وہ بھی اچھی خاتون تھیں۔ اس کو بھی معاشرے میں عزت دلانے کے لیے ہمیں اس کے حاملہ ہونے کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ اس بار میں نے ایک بچی گود لی تھی۔ اب میری خواہش تھی کہ میں ان 2 بچوں کی پرورش بہت اچھے سے کروں، مگر تمہاری میڈم کا سابقہ شوہر ایک دن میرے گھر آ گیا۔ وہ اسے مجھ سے طلاق لینے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، مگر اس شخص کو نہیں چھوڑوں گی جس نے مجھے مصیبت میں سہارا دیا۔ میری ساری حقیقت جان کر اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، مگر اس شخص کو نہیں چھوڑوں گی جس نے مجھے مصیبت میں سہارا دیا۔ میں نے ساری حقیقت جان کر اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ لینا تو نہیں چاہ رہی تھی، مگر اس کو زبردستی ایک مجبوری کا رشتہ نبھانے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی طلاق سے قبل اس نے میرے اکیلے پن اور ان بچوں کی پرورش کی خاطر اپنی کسی دور پار کی بانجھ رشتہ دار سے میری شادی کروا دی۔ میری تیسری بیوی بہت اچھی تھی، اسے بھی سب معلوم تھا۔ اسے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی، مگر بیٹھے بٹھائے شوہر، اولاد اور عزت ملی۔ تمہاری میڈم جی اس بیٹی کو ساتھ لے گئی کیونکہ وہ اس کی پرورش خود کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے بڑی بچی کو لے جانے دیا اور اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ میری تیسری بیوی بانو بہت اچھی تھی اور ہم نے 3-4 سال اکٹھے بہت اچھے گزارے۔ ہم نے 2 بچے اور ایڈاپٹ کیے، مگر کیا خبر تھی کہ بانو بھی اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہ ہے سارا وہ راز جس کو کوئی نہیں جانتا، اور میرے متعلق عجیب عجیب افواہیں پھیل گئیں۔ میں چاچا کی حقیقت سن کر دنگ رہ گئی تھی کہ چاچا نے کتنی نیکی کا کام کیا تھا، لیکن میرے لیے یہ فیصلہ مشکل تھا کہ مجھے چاچا سے شادی کر کے ان بچوں کو ماں کا پیار دینا چاہیے یا نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مجھے چاچا سے شادی کر لینی چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔